اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تقریباً آپ کو یاد بھی ہو چکا ہے۔ آئیے وقف کا بیان شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا وقف کا بیان ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقف کا بیان، سب سے پہلے وقف کے معنی کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، رکنا، یہ وقف کے معنی ہے۔ رکنا، ٹھہرنا، یہ وقف کے لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی، تجوید کی اصطلاح میں وقف کس کو کہتے ہیں؟ کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، ٹھیک ہے؟ سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں، یہ تجوید کی اصطلاح میں یہ اصطلاحی معنی ہے کہ کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، یعنی جو اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس سے جدا ہے، الگ ہے وہ، تو اس پر سانس توڑ کر اتنی دیر میں ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، رک گئے۔ دیکھیں عالمین، یا عالمین ہم یہاں پر رکے، اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے، اس سے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم عالمین پر رکے، جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں اتنی دیر رکنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رک گئے۔ الرحمن الرحیم، رک گئے۔ مالک یوم الدین، تو یہ آیتوں پر جو رک رہے ہیں اس کا نام ہے وقف، اس کو وقف کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو وقف کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وقف تو وہاں کرتے ہیں لیکن رکتے نہیں ہیں۔ وقف کے معنی ہوئے کہ ٹھہرنا، رکنا، لیکن آپ رک نہیں رہے ہیں۔ مثلا وقف کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ہے وقف۔ لیکن بہت سے لوگ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ یعنی وقف کا جو قاعدہ ہے اس پر تو عمل کر رہے ہیں کہ آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں، لیکن وقف کے جو معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، ٹھہر نہیں رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو وہی یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ٹھہر تو جاتے ہیں لیکن جو وقف کا قاعدہ ہے جو آپ آگے پڑھیں گے کہ کس حرف پر، کون سی حرکت پر ہمیں کیا کرنا ہے، زبر ہے تو کیا کرنا ہے، دو زبر ہے تو کیا کرنا ہے، وہ آپ آگے پڑھیں گے، وہاں اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ اس میں کمی یہ کرتے ہیں کہ جو وقف کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے یعنی رک تو رہے ہیں لیکن اس قاعدے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہاں پر ہمیں اس نون کو ساکن کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، رک گئے، اس کے اوپر حرکت پڑھ کر کے رک گئے، جو وقف کرنے کا قاعدہ ہے اس پر عمل نہیں کیا، اگرچہ سانس توڑ کر رک گئے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو قاعدہ ہے اور اس قاعدے کے مطابق عمل کیا جائے، اور وقف کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وقف کے اس مقصد پر بھی عمل کیا جائے۔ اور وقف کا مقصد یہاں پر بتلا دیا گیا ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، رکنا، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عام طور سے جو حفاظ تراویح کے اندر قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کی بالکل بھی رعایت نہیں کرتے ہیں، وہ تو بس فٹافٹ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی وہ آخری حرف کو ساکن تو کر رہے ہیں لیکن وہاں رک نہیں رہے ہیں، ٹھہر نہیں رہے ہیں۔ تو جب آپ ساکن کر رہے ہیں، ساکن تو کیا ہی وقف کی وجہ سے جاتا ہے، اور جب آپ
وہاں پر ٹھہر نہیں رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں تو اور ساکن کر رہے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو وہ آپ سب چیزیں یہاں پر سمجھ جائیں گے کہ کون سی حرکت پر کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ تو وقف کی تقسیم 3 طرح پر ہے۔ یہاں پر وقف کی تقسیم بتائی گئی ہے کہ وقف کی تقسیم 3 طرح پر ہے۔ اول باعتبار کیفیت کے، دوم باعتبار محل کے، سوم باعتبار احوال قاری کے۔ یہ 3 طرح پر وقف کی تقسیم ہے۔ اول باعتبار کیفیت کے، کیفیت یعنی کس طرح وقف کرنا ہے، کس حالت میں وقف کرنا ہے، زبر ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، زیر ہے تو کیا کرنا ہے، اور 2 زبر ہے تو کیا کرنا ہے، گولتا ہے تو کیا کرنا ہے، یعنی کس کیفیت کس حالت میں ہمیں رکنا ہے۔ تو یہ ہے باعتبار کیفیت کے۔ دوم باعتبار محل کے، محل کے یعنی کس جگہ وقف کرنا ہے، کس جگہ رکنا ہے، ہمیں کس جگہ ٹھہرنا ہے، یہ ہے محل، ٹھیک ہے۔ سوم باعتبار احوال قاری کے، یہ تیسری قسم ہے احوال قاری کی، یعنی قرات کرنے والا جو ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کی حالت پر وقف کیا جائے، یعنی وقف اضطراری کرنا ہے یا انتظاری کرنا ہے یا اختباری کرنا ہے، تو یہ سوم باعتبار احوال قاری کے۔ اس میں جو اہم ہے، امپورٹنٹ جو اس کے اندر ہے، وہ باعتبار کیفیت کے ہے، اور دوم باعتبار محل کے۔ یہ ان وقفوں کو، وقوف کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن پاک کے معانی، اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم سمجھتا ہو، وہ ان وقفوں کو سمجھے گا۔ لیکن باعتبار کیفیت کے یہ نارمل قسم کے وقف ہیں، ان کی طرف زیادہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو باعتبار کیفیت کے 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 8 قسمیں: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات۔ یہ 8 قسمیں ہوئی۔ ان تمام قسموں کو ہمیں سمجھنا ہے، ایک ایک کر کے دھیان سے، توجہ سے ہمیں سمجھ لینا ہے۔ چونکہ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے بس ہم سبق اپنا یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب وقف بالاسکان کس کو کہتے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ان کو شروع کیا جائے گا۔ تو فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں، وقف کا معنی کیا ہے، وقف کا مطلب کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر آپ ان وقوف کو یاد کریں اور توجہ سے ان کو سمجھیں۔ اور میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں تو آپ نے جو قواعد پڑھ لیے ہیں، ان قواعد کے مطابق تلاوت کریں، ایک ایک سورت کا اجرا کرتے رہیں۔ ایک سورت لے کر کے آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھی مثلا شروع میں سورہ فاتحہ لے کر کے بیٹھ جائیں، سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھیے، اور اس آیت کے اندر سب سے پہلے جتنے حروف ہیں ان حروف کے مخارج یاد کیجئے، مخارج بیان کیجئے ان کو کہ کیا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے یہ سورت پڑھی، اب اس کے اندر سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کا کیا مخرج ہے وہ آپ یاد کریں کہ حمزہ کا مخرج اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، تو اس کو پھر وہاں سے نکالے۔ اس کے بعد لام کو دیکھیں، لام کا کیا مخرج ہے۔ مخارج کو نکالنے کے بعد پھر اس کے اندر قواعد دیکھیں کہ قاعدے کون کون سے ہیں۔ مثلا الحمد، حمد، حمد میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دال ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح سے رب العالمین، رب کے اندر را کے اوپر زبر ہے تو را کیسی پڑھی جائے گی، آپ قاعدہ دیکھیں بھائی، را کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ قاعدہ ہوگا، زیر ہو تو یہ قاعدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے العالمین، وقف کر دیا آپ نے تو یہاں پر کون سا مد ہوگا اور اس مد کی کتنی مقدار ہے، اور عالمین وقف کون سا ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ ایک ایک صورت کا اجرا کیجئے۔ اجرا کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو قواعد یاد ہو جائیں گے، اور بہت جلد قرآن پاک کو آپ اصول و ضوابط کے مطابق، تجوید کے مطابق پڑھنے لگیں گے۔ تو آپ محنت کیجئے، توجہ سے قرآن پاک کو تلاوت کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو بس سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ایک صورت کی مشق کرانی تھی لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، حالانکہ آج 5 منٹ میں لیٹ آیا ہوں، کسی وجہ سے میں کہیں مشغول ہو گیا تھا، لیکن چلیے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر صورت کی مشق بھی کریں گے، اس کا اجرا بھی کریں گے، اور وقف کے بیان میں آگے بھی بڑھیں گے۔ تو بس آج یہیں تک رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔